میرے والدین حیات نہیں تھے. میں اپنے اکلوتے بھائی کی اکلوتی بہن تھی. مطلب ہم صرف 2 ہی بہن بھائی تھے. بھائی کی شادی کے 1 سال بعد ہی میری بھی شادی ہو گئی. میری بھابھی کا رویہ مجھ سے روکھا روکھا سا تھا. کبھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی. اپنی شادی کے بعد میں میکے کم ہی جاتی تھی. میرے شوہر کی سعودیہ میں جاب تھی. وہ بس شروع کے چند ماہ ہی میرے ساتھ رہے تھے. وہ دن میرے لیے بہت حسین تھے جو وسیم کی سنگت میں گزرے تھے. جتنا میرے شوہر کا رویہ مجھ سے اچھا تھا اتنا ہی ساس سخت مزاج کی تھی. وسیم میری ساس کے سگے بیٹے نہیں تھے، میرے سسر کی پہلی بیوی سے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وسیم اور میں اپنی ساس کو ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے. میری ساس بس اپنے سگے بیٹوں کو ہی اہمیت دیتی تھی. حالانکہ گھر کا آدھے سے زیادہ خرچہ وسیم ہی اٹھا رہے تھے. میں نے بھی شادی کے چند دن بعد ہی گھر کی ذمہ داری سنبھال لی تھی. ساس سسر کی خدمت بھی کرتی تھی. سسر میرے بہت اچھے تھے، لیکن ساس کے ماتھے کے بل ٹھیک نہ ہو سکے. لیکن وسیم کی اپنائیت اور محبت مجھے اتنی ملی تھی کہ مجھے ساس کے اکھڑے رویے کی بھی پرواہ نہیں تھی. جب وسیم واپس سعودیہ جانے لگے تو میں رونے لگی. اداس تو وہ بھی بہت ہو گئے تھے. نمی ان کی آنکھوں میں بھی تھی، کیونکہ سعودیہ 3 سال سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں تھی. میرے آنسو وسیم اپنے ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے کہنے لگے، فائزہ میں کوشش کروں گا کہ تمہارا جلد ویزا لگوا کر وہاں بلوا لوں. میں نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ مجھے بھی بلا لینا، میرا یہاں آپ کے بغیر دل نہیں لگے گا. ان کے گھر سے جاتے ہی میری ساس کی آنکھیں بدل سی گئی تھیں. وہ مجھے بہت تنگ کرنے لگی تھی. ہر کام میں کئی نقص نکالتی تھی. 2 ماہ گزر چکے تھے لیکن وسیم کی کوئی کال نہیں آئی تھی، حالانکہ وہ کہہ کر گئے تھے کہ جاتے ہی فون کروں گا. ہر ہفتے 1 کال صرف تمہیں کیا کروں گا، ہم خوب باتیں کیا کریں گے. لیکن ان کی تو 1 کال بھی نہیں آئی تھی. اب میرا جی گھبرانے لگا تھا. میں نے اپنے سسر سے بھی کہا کہ وہ وسیم کی خیریت دریافت کریں. وہ سعودیہ میں جہاں جاب کرتے ہیں وہاں سے معلوم کریں. میری بات پر سسر بھی فکر مند ہو گئے، لیکن ساس کہنے لگی کہ وہ تو ہے ہی لاپرواہ. پہلے بھی جب واپس سعودیہ جاتا تھا تو کئی مہینے ہمیں کب اپنی خیریت بتاتا ہے، اور تم بھی کیا بے شرموں کی طرح سسر سے میاں کی بات کر رہی ہو. ہمیں تو شوہر کا نام بھی سسر کے سامنے لیتے ہوئے شرم آتی تھی. میری ساس کی بات سن کر میرے سسر نے انہیں ہی گھورا تھا. پھر میری پریشان صورت دیکھ کر کہنے لگے، تم فکر مت کرو، میں کل ہی پتہ کرواتا ہوں. میں مطمئن سی ہو گئی، لیکن اگلے روز جو خبر مجھے سننے کو ملی میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی. مجھے اپنے سر پر آسمان گرتا ہوا محسوس ہوا تھا. سسر روتے ہوئے گھر میں داخل ہوئے تھے. کہنے لگے کہ وسیم تو سعودیہ پہنچا ہی نہیں. جس دوست کے ساتھ ایئرپورٹ پر وہ جا رہا تھا وہ بھی وہیں جاب کرتا تھا. دونوں اکٹھے ہی واپس جا رہے تھے. جس گاڑی میں وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے وہ ایک ایسی گاڑی کے ساتھ مین روڈ پر کھڑی تھی جس میں بم تھا، اور بم دھماکے سے آس پاس کی کئی گاڑیاں بھی تباہ ہو گئی تھیں. انہی میں وسیم کی گاڑی بھی شامل تھی، اور جس دوست کے ساتھ وسیم گئے تھے اس دوست کو صرف سسر ہی جانتے تھے، جو کہ خود موقع پر ہی ہلاک ہو گیا تھا. جب سعودیہ فون کر کے پوچھا تو وہاں سے پتہ چلا کہ وہ دونوں جس گاڑی میں تھے وہ دونوں ہلاک ہو چکے ہیں، اور سعودیہ بھی یہ خبر وسیم کے دوست کے گھر والوں نے ہی بتائی تھی. میری تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی اور مجھے خبر تک نہ ہوئی. وسیم مجھ سے اتنی دور جا چکے تھے کہ جہاں میں کبھی جا ہی نہیں سکتی تھی. میں یہ سنتے ہی بے ہوش ہو گئی. 3 دن میں جب بھی ہوش میں آتی یہ سوچ کر کہ وسیم اب یہاں نہیں رہے، میں پھر سے ہوش سے غافل ہو جاتی. لیکن وقت بہرحال کٹ ہی جاتا ہے. میرے سسر بیمار رہنے لگے تھے. گھر پر اب ساس کی حکمرانی تھی. وہ مجھ سے نوکروں والا برتاؤ کرنے لگی. گھر کے حالات بھی تنگ سے ہونے لگے تھے. ایک قیامت اور مجھ پر اس وقت ٹوٹی جب سسر نے میری عدت ختم ہوتے ہی کہا کہ فائزہ کا نکاح دوسرے بیٹے سے کر دوں گا. سسر کی یہ بات سن کر ساس آگ بگولا ہو گئی. کہنے لگی کہ یہ لڑکی منحوس ہے، آتے ہی تیرے بیٹے کو کھا گئی ہے. اب کیا میں اپنے جگر کا دوسرا ٹکڑا بھی اس نحوست کے حوالے کر دوں؟ یہ سن کر میرا کلیجہ جل کر رہ گیا تھا. میں تو ابھی وسیم کے ہاتھ سے کوئی ٹھیک سے تسلیم نہیں کر پائی تھی. اگر ساس مجھے یہ سب نہ بھی کہتی تب بھی میں کبھی بھی اپنے دیور سے شادی نہ کرتی. لیکن میرے سسر ضد پکڑ کر بیٹھ گئے تھے. کہنے لگے کہ اس بچی کی زندگی برباد نہیں کروں گا، اس کی شادی چھوٹے بیٹے سے ہی کروں گا. دیور بھی چپ تھا، کچھ نہیں بولا، ورنہ مجھے لگا تھا کہ وہ انکار کر دے گا. میں نے سسر سے کہہ دیا کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، میں وسیم کے نام پر زندگی گزار دوں گی. لیکن سسر نے میری ایک بھی نہ سنی. کہنے لگے تمہیں بیٹی بنا کر لایا ہوں، بے آسرا نہیں چھوڑوں گا.
میں نے کہا کہ یہ سلیم یعنی میرے دیور کے ساتھ زیادتی ہوگی، بنا اس کی رضامندی کے میں کیوں زبردستی اس کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔ مجھے لگا تھا کہ دیور انکار کر دے گا، بات یہیں ختم ہو جائے گی، ساس بھی شاید مجھ سے اپنا رویہ بدل لیں گی، لیکن دیور نے نیم رضامندی دے دی تھی۔ میں ششدر سی رہ گئی، وہ کیوں مان گیا تھا؟ میرے سسر تو اب کسی کی سننے کو تیار نہیں تھے۔ میری ساس مجھے آتے جاتے کوسنے دینے لگی، میں چپ سی ہو کر رہ گئی تھی۔ اپنے بھائی سے بھی کچھ نہیں کہا، وہ پہلے ہی اتنا ہی کماتا تھا کہ صرف اپنا گھر چلا سکے، اس پر میرا بوجھ کیسے اٹھا سکتا تھا؟ پھر بھابھی کا رویہ یاد آنے لگا، جو مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ میں اب دیور سے کترانے لگی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ اس کی نظریں بدلنے لگی ہیں۔ اس پر میری ساس کی ہر وقت کی تنقید اور طعنے میرے لیے اذیت بنتے جا رہے تھے۔ اگلے جمعے میرا دیور سے نکاح تھا، لیکن میرے سسر کی 2 دن پہلے اچانک سے سوتے ہوئے ڈیتھ ہو گئی۔ میری ساس نے اس کی موت پر بس جعلی آنسو ہی 4 دن بہائے تھے۔ اس کے بعد مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ میرے پاس واپس بھائی کے گھر جانے کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں جب روتے دھوتے بھائی کے گھر پہنچی تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا، کہنے لگا کہ تمہارا نصیب تمہارے ساتھ ہے، تمہاری 2 روٹیاں ہم پر بھاری نہیں ہیں۔ البتہ بھابھی کچھ چپ چپ سی تھی، میں بھی خاموش سی رہنے لگی۔ گھر کے کام میں بنا بھابھی کے کہے کر دیتی تھی تاکہ میں انہیں بوجھ نہ لگوں۔ کچھ دن کے بعد وہ میرے کمرے میں آئی، میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے غلط مت سمجھنا، مجھے بھی تمہارا دکھ ہے۔ آج تک میں تم سے ٹھیک سے اسی لیے بات نہیں کر سکی کیونکہ تمہارے بھائی نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے بڑی سختی سے بات کی تھی۔ کہنے لگے تھے کہ فائزہ کو شکایت کا موقع بھی دیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بس مجھے یہ بات بہت بری سی لگی تھی، اسی لیے میرا رویہ تم سے کھچا کھچا سا رہنے لگا تھا۔ مجھے لگا کہ تم نے اپنے بھائی کے کان بھرے ہیں، لیکن جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے مجھے دلی افسوس ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں نے بھائی سے ایسا کبھی کچھ نہیں کہا۔ پھر بھابھی کا رویہ مجھ سے اچھا ہونے لگا۔ رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، وسیم کی یاد جیسے مجھے بے کل سا کر دیتی تھی۔ پوری رات کا ایک حصہ میں وسیم کی یاد میں رو کر گزارتی تھی۔ پھر بھابھی میرے پاس رات کو آنے لگی، میرا سر دباتی تو میں گہری نیند سو جاتی تھی۔ بھابھی میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی۔ میری بھابھی کا بھائی اکثر ہمارے گھر آتا تھا، لیکن میں اس کے سامنے نہیں جاتی تھی۔ کچھ شوخ مزاج سا تھا، بے تکلف بھی بہت تھا۔ میں اور بھابھی کچن میں کام کر رہے ہوتے تو وہاں آ جاتا، بھابھی سے زو مانی جملے بولنے لگتا، کہتا تھا کہ آج تو لوگ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں، اللہ نظر بد سے بچائے۔ کبھی کہتا لوگ کیوں اتنے اداس رہتے ہیں، مجھے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ مجھے اس کی نظروں اور باتوں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ بھابھی اس کی باتوں پر ہنسنے لگتی، لیکن میں زچ سی ہو جاتی تھی۔ اب میں یہ کرتی تھی کہ جیسے ہی وہ کچن میں آتا میں بہانے سے کمرے سے باہر نکل جاتی۔ ایک بار میں سونے کے لیے لیٹی تو ایک فون کال آنے لگی، نمبر انجان سا تھا۔ میں نے فون اٹھا لیا، آواز کسی لڑکے کی تھی۔ کہنے لگا مجھ سے دوستی کر لو، مجھے تم اچھی لگتی ہو، میں تمہیں روز دیکھتا ہوں، یہیں کہیں رہتا ہوں، تمہارے محلے میں ہی رہتا ہوں۔ تمہیں اکثر صحن میں اداس بیٹھا دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے تمہاری اداسی کی وجہ دریافت کروں۔ میں نے یہ سن کر فون بند کر دیا۔ پہلا شک مجھے بھابھی کے بھائی کا ہوا تھا، لیکن پھر میں نے صحن میں بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ اس لڑکے کی مجھے روز فون کالز آنے لگی۔ پہلے پہل تو میں نظر انداز کر دیتی، لیکن پھر وہ مجھے میسیجز کرنے لگتا، کہنے لگتا کہ پلیز مجھ سے بات کیا کرو، میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں اس کی بات کا جواب نہیں دیتی تھی، فون بند کر دیتی تھی۔ مجھے اب یہی لگنے لگا تھا کہ یہ شخص بھابھی کا بھائی ہی ہے۔ ایک بار میں کچن میں کام کر رہی تھی، بھابھی اپنے بھائی کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ میں جلدی سے برتن دھو رہی تھی تاکہ کام ختم کر کے اپنے کمرے میں چلی جاؤں، لیکن کسی کی آر پار کرتی نظروں نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو بھابھی کا بھائی کچن کے دروازے پر ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا 1 کپ چائے بنا دو، آپ ہی نہانے گئی ہیں ورنہ ان سے کہہ دیتا۔ میں نے ناگواری سے چائے کی کیتلی اسٹف پر رکھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھ کر میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں اس کی موجودگی میں بدحواسی میں مبتلا تھی۔ کبھی اپنا دوپٹہ سر پر جمانے لگتی، کبھی دوپٹہ پھیلا کر خود کو لپیٹنے لگتی۔ اس کی نظروں کی بےتابی مجھے گڑبڑانے کے لیے کافی تھی۔ میرے ہاتھ پہلے ہی کپ کپا رہے تھے کہ وہ اچانک میرے عقب میں کھڑا ہو کر بولا، لوگ اتنے چپ چپ کیوں رہتے ہیں، مجھے برا لگتا ہے۔ میں چائے کی کیتلی میں چینی ڈال رہی تھی۔
اس کی اچانک سے بات سن کر میرے ہاتھ سے چینی کا ڈبہ گر گیا۔ وہ جھک کر چینی اٹھانے لگا۔ میں کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے اپنی قسمت پر رونا آنے لگا۔ عین اسی وقت میرے فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میں نے فون اٹھایا تو وہی رانگ نمبر تھا۔ کہنے لگا مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی، بس وجہ بتا دو۔ میں بھابھی کے بھائی کی وجہ سے پہلے ہی پریشان تھی، اسی لیے بے اختیار رونے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ خدا را یہ ڈرامے بازی بند کرو، میں جانتی ہوں تم کون ہو، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہو، کیوں میری بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میری بات پر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارا دوست بننا چاہتا ہوں، اس طرح سے مت رویا کرو، تمہاری سسکیاں مجھے رات بھر سونے نہیں دیتی۔ اس شخص کا گلوگیر سا لہجہ مجھے کچھ بے چین سا کرنے لگا۔ مجھے محسوس ہونے لگا کہ جیسے وہ میری رونے کی آواز سن کر خود بھی ضبط سے گزر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ میرے دل کی عجیب حالت تھی، بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اجنبی میرے رونے کی آواز سن کر تڑپ جائے؟ بھابھی کا بھائی بھی اگر ہے تو میرے لیے ایسا کیوں سوچ رہا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ میں بیوہ ہوں۔ رات کے کھانے کے دوران بھابھی مجھ سے کہنے لگیں کہ تم سے چینی کیسے گر گئی۔ میں متذبذب سی ہو گئی۔ میں نے کہا ہاتھ سے پھسل گئی تھی۔ پھر بھائی سے کہنے لگیں کہ آپ ہی واجد کو سمجھائیں، میں اور امی اس کے لیے لڑکیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ مسلسل انکار کر رہا ہے، کہتا ہے مجھے یہ سب لڑکیاں پسند نہیں ہیں۔ میری شادی کے بعد سے امی اکیلی ہو گئی ہیں اور اس لڑکے کو احساس تک نہیں ہے۔ میرا دل اس بات پر نہ جانے کیوں دھڑکنے لگا۔ بھابھی کے بھائی کے انکار کی وجہ مجھے کبھی اپنا آپ لگتا تھا۔ بھائی مسکرا کر بھابھی سے کہنے لگے کسی سے محبت کا چکر وکر تو نہیں چل رہا اس کا، انکار کی وجہ تو یہی ہو سکتی ہے۔ نہ جانے بھائی کی بات سن کر میرے حلق میں نوالا کیوں پھنس گیا تھا۔ میں نے پانی پی کر نوالا اندر اتارا۔ بھابھی بھائی کی بات پر مدافعانہ انداز سے بولی کہ واجد ایسا نہیں ہے، اس کے خود کے اتنے نخرے ہیں، وہ کہاں محبت کے چکر پال کر کسی کے نخرے اٹھانے والا ہے، کسی کی استعمال شدہ چیز کو دیکھنا تک پسند نہیں کرتا، کہتا ہے لڑکی گوری بھی ہو، دبلی بھی ہو، قد بھی اچھا ہو، کسی کو آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ ہو، اس کا کسی کے ساتھ افیئر بھی نہ چلا ہو، اور میری بات ٹالنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ بھابھی اپنے بھائی کی عادت اور خواہش بتا رہی تھی۔ میرا جی کھانے سے اچاٹ سا ہونے لگا۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ فون کی گھنٹی سے میں کانپ سی جاتی تھی۔ یہ بھابھی کا بھائی میرے ساتھ کون سا کھیل کھیلنا چاہتا تھا؟ ایک طرف مجھے فون کرتا تھا، مجھ سے محبت جتاتا تھا، دوسری طرف مجھے اپنی نظروں سے ہراساں کرتا تھا اور بہن کے ساتھ الگ فرمائشیں اور نخرے دکھاتا تھا۔ جب اسے استعمال شدہ چیز سے نفرت ہے تو مجھ سے شادی تو ظاہر سی بات ہے کہ کبھی نہیں کرے گا۔ میں نے غصے سے فون اٹھایا اور اس سے 2 ٹوک بات کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے وہ مجھے یہ بتائے کہ وہ ہے کون۔ وہ کہنے لگا کہ آس پاس کے گھر میں کہیں رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ کہنے لگا جھوٹ کیوں بولوں گا، تم مجھے اچھی لگتی ہو، مجھے تم سے محبت ہونے لگی ہے۔ میں نے کہا تم میری حقیقت سے واقف نہیں ہو، میں ایک بیوہ ہوں۔ میری بات سن کر وہ برجستہ بولا کہ میں جانتا ہوں کہ تم بیوہ ہو، لیکن میں پھر بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ میری ماں بہن آج کل میرے رشتے دیکھ رہی ہیں، لیکن مجھے تم پسند ہو۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے اپنا ہر غم کہہ دیا کرو، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں چپ سی ہو گئی تھی۔ اب تو مجھے 100% یقین ہو گیا تھا کہ یقیناً یہ بھابھی کا بھائی ہے۔ میں نے فون بند کر دیا۔ رات کو بھابھی میرے کمرے میں آتی تھیں، میرا سر دباتی اور میں سو جاتی۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کچھ بھی ایسا ہو کہ میرے اور ان کے بیچ میں بدمزگی سی پیدا ہو جائے۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے محسوس ہوا کہ ایک تیز سی خوشبو میرے ناک کے آگے رکھی گئی ہے۔ اس سے میری نیند اور گہری ہو چکی تھی۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس کوئی موجود ہے، لیکن مجھ پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ میری بند آنکھیں بھی کھلنے سے انکاری تھیں۔ بس کسی کا لمس مجھے اپنے وجود پر گردش کرتا محسوس ہونے لگا۔ صبح جب میں اٹھی تو میرا سر بھاری بھاری سا تھا۔ نیند مجھ پر اب بھی غالب تھی۔ جب میں کمرے سے باہر نکل کر کچن میں آئی تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکوں، سر کا بوجھل پن ختم ہو، تو وہاں دیکھ کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ سامنے بھابھی کا بھائی واجد چائے بنا رہا تھا۔ اس وقت وہ یہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے اسے دیکھ کر جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا۔ وہ مجھے دیکھ چکا تھا، پھر مجھے سر سے لے کر پیر تک دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کی نظروں سے میرے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا۔ کہنے لگا لوگ بڑے بے مروت ہیں، صبح کا سلام بھی نہیں کرتے، اور ایک میں ہوں کہ لوگوں کے خیالوں میں ڈوبا رہتا ہوں۔
یہ کہہ کر وہ اپنا چائے کا کپ اٹھائے کچن سے باہر جانے لگا۔ چونکہ میں کچن کے دروازے پر کھڑی تھی اسی لیے میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ بڑی گہری نیند ہے لوگوں کی، ابھی تک آنکھوں میں نیند کی خماری نظر آ رہی ہے۔ اس کی باتوں سے میں بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ وہ میری آنکھوں میں جھانک کر یہ بولا تھا۔ میں دروازے سے پیچھے ہٹ گئی۔ وہ کچن سے باہر ہنستے ہوئے نکلا تھا۔ میرے پورے وجود میں چونٹیاں سی رینگتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ نہ جانے کیوں میں پلٹ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ بے تحاشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں کسی ذہنی اذیت سے دوچار تھی۔ یہ شخص کیوں یہاں منہ اٹھائے پہنچ جاتا ہے؟ بھلا صبح ہی صبح اس کا بہن کے گھر میں کیا کام ہے؟ ہوش تو میرے اس وقت اڑے جب بھابھی مجھے ناشتے کے لیے بلانے آئی۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی والدہ ان کی دوسری بہن کے پاس دوسرے شہر گئی ہیں اور واجد کل رات سے یہاں ہے اور مزید کچھ دن یہیں رہے گا جب تک ان کی والدہ واپس نہیں آ جاتی۔ یہ سن کر تو میں سانس لینا بھول گئی۔ رات میں رونما ہونے والا واقعہ میری روح تک کو تڑپا گیا تھا۔ مجھے لگا میرا وجود کسی نے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا ہو۔ واجد کی بات یاد آنے لگی جو اس نے کچن سے نکلتے وقت مجھ سے کہی تھی۔ یہ سوچ کر کہ رات کو وہ ہمارے گھر پر موجود تھا، پھر میرے ساتھ رات کو جو کچھ ہوا تھا، مجھے خود سے گھن آنے لگی تھی۔ میں جتنا روتی وہ کم تھا۔ رات کو جب بھابھی میرے کمرے میں آئی تو میں نے سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں سو گئی ہوں تو وہ دروازے سے باہر نکل گئی۔ لیکن بھابھی کے جانے کے بعد جب صحن کی بتیاں بھی بجھ گئیں، مطلب بھابھی بھی سونے جا چکی تھی، تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میرا دل تو دھڑکنا ہی بھول گیا تھا۔ میں کانپ کر رہ گئی تھی۔ میرے کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی تھی۔ میں فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی کیونکہ سامنے کھڑا شخص تو میرا۔ میں اس شخص کے گلے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ میرا سر سہلا رہا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا، اب چپ بھی ہو جاؤ یا روتی رہو گی؟ تم جانتی ہو تمہارے آنسو مجھ سے دیکھے نہیں جاتے، تمہاری سسکیاں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ ابھی بھی اس کی آواز میں نمی تھی، لیکن میں ایک پل کے لیے اس سے جدا ہونے کو تیار نہیں تھی۔ میری زندگی کا ساتھی میرے پاس تھا، میرا شوہر، میرا وسیم۔ اسے اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں، لیکن جب وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے تو میں انہیں چھو کر دیکھنے لگی۔ بے اختیار ان کے گلے لگ گئی، رونے لگی، کہنے لگی کہ وہ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور پھر اگر وہ زندہ تھے تو موت کی خبر کیوں پھیلا دی۔ وہ کہنے لگے کہ ان کی والدہ ہمیشہ سے ان سے نفرت کرتی ہے۔ وسیم کے والد نے اپنی جائیداد کا ایک بڑا حصہ وسیم کے نام لگا رکھا تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ وسیم مر جائے۔ کئی بار وہ مختلف طریقوں سے ایسے حربے استعمال کر چکی تھی لیکن ناکام ہی رہی تھی، اور جب وہ سعودیہ جانے لگا تو وہ اسے مٹھائی اپنے ہاتھ سے کھلانے لگی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وسیم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ ان کا دوست وسیم کو ہاسپٹل لے گیا۔ مٹھائی میں وسیم کو زہر دیا گیا تھا۔ وسیم کی جان بال بال بچی تھی۔ اس کا دوست اسے اپنے گھر لے گیا۔ وسیم نے ساری بات اس کے گوش گزار کر دی۔ اس کے دوست نے یہ کیا کہ یہ بات پھیلا دی کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور وہ دونوں مر چکے ہیں۔ یہ خبر سعودیہ بھی پہنچا دی۔ وسیم دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کی والدہ یہ سن کر کیا کرتی ہیں۔ وسیم کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس کے والد مجھ سے دیور کی شادی کروانا چاہتے ہیں تو وہ دل برداشتہ ہو کر سامنے آنے کی ضد کرنے لگے، لیکن ان کے دوست نے انہیں روک لیا۔ کہنے لگا، تم بے فکر رہو، تمہاری سوتیلی ماں کبھی یہ قدم نہیں اٹھانے دیں گی۔ اور پھر یہی ہوا کہ اس کے والد کی اچانک موت کی خبر انہیں ملی۔ وسیم یہ سن کر بہت رویا۔ وہ چہرے پر رومال لپیٹ کر والد کی تدفین پر بھی گیا تھا۔ ان کا چہرہ دیکھ کر جب ان کی نیلی رنگت دیکھی اور منہ سے جھاگ نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے والد کی موت زہر سے ہوئی ہے، جو یقیناً اس کی والدہ نے دیا تھا۔ اسی لیے اس کو خود کو روپوش کرنا ہی مناسب لگا۔ اس کے والد نے بھی گھر سے نکال دیا۔ وسیم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے زندہ رہنے کی خبر ابھی کسی کو بھی ہو، اسی لیے وہ ہمارے محلے میں ہی ایک گھر لے کر رہنے لگا، کیونکہ اسے میری فکر بھی بہت ستاتی تھی۔ اس کے والد نے جو جائیداد ان کے نام لگائی تھی، اس کے کاغذات اس کی ماں کے پاس تھے، اسے وہ ان سے لینے تھے۔ دوسری جانب وہ مجھ سے فون پر اجنبی بن کر بات کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن میں ان سے بات کرنے سے ہی کتراتی تھی۔ پھر ہمارا کچن بھی صحن میں موجود تھا۔ بھابھی کے بھائی کا آنا جانا وسیم کو بھی کھل رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان سے دوستی کر لوں، انہیں ہر بات سے آگاہ کرتی رہوں۔ دوسری جانب وسیم کے دوست نے اس کی والدہ کے گھر چوری کروائی اور وسیم کے کاغذات حاصل کر لیے تھے۔
1 دن پہلے بھی وہ مجھ سے یوں ہی ملنے چھپ کر آئے تھے، لیکن مجھے جگانے کے بجائے میرے ساتھ لیٹ گئے۔ چاہتے تھے کہ پہلے اپنی جائیداد کے کاغذات حاصل کر لیں، پھر ہی میرے سامنے آئے۔ لیکن جب واجد کو کچن کے دروازے کے پاس میرے ساتھ کھڑے دیکھا اور مجھے اس سے ڈرے سہمے دیکھا تو ان سے رہا نہیں گیا۔ وہ آج پھر سے میرے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ اس بار ارادہ یہی تھا کہ مجھے جگا کر ساری حقیقت سے آگاہ کر دیں گے، لیکن میں سوئی نہیں تھی اور اب میں اپنے محرم کے ساتھ لگی روئے جا رہی۔ دل میں اطمینان کی ایک لہر سی دوڑ رہی تھی کہ میری آزمائشیں ختم ہو چکی ہیں۔